اللہ کہتے ہیں قرآن پاک سورۃ الحاقہ میں فدکتا دکتا واحدہ، ایک ضرب سے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اتنے بڑے پہاڑ، ذرا تصور میں دیکھیے گا، اتنا بڑا پہاڑی سلسلہ، فدکتا دکتا واحدہ، ایک ضرب سے یکبارگی کے ساتھ ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ پھر قرآن مجید سورۃ القارعہ میں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ رنگی ہوئی یعنی منقش، رنگین، دھنی ہوئی روئی کی مانند ہو جائے گا۔ پہلے اس کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا، پھر یہ اپنا وجود کھو دے گا، روئی کی مانند ہوگا۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مَنْثُورًا، سورۃ الواقعہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے گرد بنائے گا۔ پھر یہ سورۃ طٰہٰ، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اس گرد کو اڑا کر بکھیرے گا، اور پھر انسان اسے محسوس کرے گا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، سورۃ نبا کے جیسے سیراب دور سے چمکتی ریت نظر آتی ہے، آپ قریب جاتے ہیں کچھ بھی حیثیت نہیں ہوتی، اللہ اس طرح پہاڑوں کو کر دے گا۔ یہ سوال کرتے ہیں پہاڑوں کو کیا بنے گا؟ اللہ کہتے ہیں اسے گرد بنا کے ہوا میں اڑا دے گا۔ 5 کیفیتیں جمع کی، فدکتا دکتا واحدہ، ریزہ ریزہ کر دیا جانا، کالعہن المنفوش، روئی کی طرح ہوگا، رنگین روئی دھنی ہوئی کی طرح، فکانت ہباء منبثا، پھر اس کو گرد بنایا جائے گا، ینسفها ربی نسفا، اس کو ہوا میں اڑا کر بکھیر دیا جائے گا۔ 5 وسیرت الجبال فکانت سرابا، یہ دور سے ریت کی مانند نظر آئے گا، لیکن قریب جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک کو عمل میں لانے کے لیے اور اس کے ساتھ بے دردی پر سزا کے لیے قیامت کی منظر کشی کی، اور یہی منفرد انداز ہے یہاں پر قرآن مجید کو سمجھانے کا۔ جیسے میں نے ابتدا میں گزارش کی، کبھی فضیلت کا تذکرہ، کبھی اہمیت کا تذکرہ، کبھی کلام اللہ کا تذکرہ، کبھی برکتوں کا تذکرہ، کبھی اس کے ثواب کا تذکرہ، لیکن یہاں قرآن کو پڑھانے کے لیے فضیلت، برکت، اہمیت اور ثواب نہیں بلکہ آخرت پر جوڑا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر حالت کیا ہوگی، پہاڑ تو وجود کھو دے گا، اور اس کے بعد زمین کیسی ہوگی؟